روئے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ پیدا کیے، اور پہاڑ کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ زمین کی حرکت ختم ہو جائے۔ زمین کی دو طرح کی حرکت ہے، ایک حرکت تو وہ ہے جو اس کی فطری حرکت ہے، وہ حرکت ہے یا نہیں ہے قرآن کریم اس سے بحث نہیں کرتا۔ دوسری حرکت وہ ہے جو اضطرابی ہو، جس کی وجہ سے یہاں رہنے والی مخلوق کی زندگی میں اضطراب پیدا ہو، اس حرکت کی یہاں نفی کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر میں جہاز تیرتا ہے، اب ایک حرکت تو اس کی وہ ہے جو منزل مقصود کی جانب، وہ حرکت تو لازم ہے، اور اگر اس کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے، ڈولنے لگ جائے، تو یہ اضطرابی حرکت سواریوں کو نقصان دے گی۔ اس اضطرابی حرکت کو دور کرنے کے لیے جہازوں کو وزنی بنایا جاتا ہے، ایسی وزنی چیزیں رکھی جاتی ہیں، وزنی آلات رکھے جاتے ہیں، اس طرح وزن والا بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ڈولے نہ۔ تو اس روئے زمین کی جو اضطرابی حرکت ہے، جس سے مخلوق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس کو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے دور کیا ہے۔ تو گویا پہاڑوں کے ذریعے اللہ نے انسانی زندگی سے اضطراب کو دور کیا ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے، اور ایک مفہوم اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو انسانی زندگی میں اضطراب ہوتا۔ اضطراب کیسے ہوتا؟ پہاڑوں کے ساتھ اللہ نے انسانی زندگی کی بہت ساری ضروریات وابستہ کی ہیں۔ پہاڑوں میں لکڑیاں ہوتی ہیں، برف کے تودے ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، زمین پر دریا ہیں، ان کا منبع پہاڑوں میں ہوتا ہے، معدنیات ہوتی ہیں، مختلف دوائیاں پہاڑی لکڑیوں سے بنائی جاتی ہیں، جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جو زمین پر رہنے والے انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ نعمتیں بھی نہ ہوتی، نتیجتاً زمین پر میدانی علاقے میں رہنے والے انسان کی زندگی میں اضطراب ہوتا۔